رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 82 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 83 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب انعمنا نعمت دیتے ہیں، ہم انعام کرتے ہیں، ہم نعمت بخشتے ہیں، علل انسانی انسان پر، آردا کہیں تو جیسے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، ونعا بجانبی، ونعا کیسے لفظ ہے اور پہلو پھیرنا، بجانبی ہی، جانب کہتے ہیں پہلو کو، اپنے اس کے سائڈ جیسے کہتے ہیں نا، بجانب ہی اپنی جانب پہ اپنے پہلو پھیرتا ہے، اب جیسے پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا اور جب مَسَّهُ الشَّرُّ، مسّا چھو جانا، مسّہ اس کو چھوتی ہے، الشر کوئی برائی، شر کا نہ ہوتا ہے، یعوسا نا امید، یعوسا کا لفظ یاس سے، اسی سے اردو میں مایوس کا لفظ ہے نا، تو وہ ہوتا ہے نا امید یا مایوس وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے ایک تو ہجرت کی دعا پڑھی، بہترین دعا، انشاءاللہ سب کو یاد ہوگی یا یاد کر لی ہوگی آپ نے، اور اس کے بعد پھر تھا کہ اعلان کر دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ آ گیا حق اور باطل چلا گیا، نابود ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے بعد کی آیت جس میں ہم نے بات ختم کی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی، کہیں کس طرح سے گیا تھا، وَنُنَزِّلُ، ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے ما ہوا جس میں ہے شفاء و رحمہ، شفا اور رحمت، ساری بیماریوں کا علاج، ساری روحانی ہر طرح کی ہر بیماری کا علاج۔ تو آیت نمبر 82 میں 82 میں جو ہم نے پڑھا وہ تھوڑا سا یاد کر رہے تھے کہ کس طرح قرآن کو کہا گیا تھا کہ وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان لائے ان کے لیے شفا بنتی ہے، ان کے لیے قرآن شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اور ظاہر ہے جتنی بڑی رحمت ہے اس سے محرومی اتنا ہی بڑا نقصان ہے، اس لیے کہا گیا تھا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نہیں بڑھتا ظالموں کے لیے مگر نقصان۔ ظالم کیا ہے، اس سے نقصان ہی اٹھاتے ہیں، اس سے انہیں تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد کہ اور جب ہم نعمت دیتے ہیں انسان کو تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے۔ اب یہ بات کہ اور جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں، علل انسانی، انسان پر نعمت کرتے ہیں، اب انسان کیا تو ویسے تو لفظ عام لفظ ہے نا، ہر انسان اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو بات چل رہی ہوتی ہے، اب یہ سورہ بنی اسرائیل جیسے مکی سورہ ہے، اس میں قریش سے بات ہو رہی تھی، تو قریش کے جو بڑے بڑے فساد کرنے والے بڑے شریر جو لوگ تھے ان کے کردار کی بات ہو رہی تھی نا، تو خاص طور پہ ان کی یہاں پہ بات ہے، انہوں نے کس طرح سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بارے میں کیسے وہ تکبر کی روش اختیار کر رہے ہیں، آرادہ اور کہنا ہی ہوتا ہے کہ جیسے منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، اور اس کے ساتھ پھر ونعا بجانبی کہنا، بہت ہی نفرت اور بیزاری کا اظہار جیسے ہو رہا ہے نا، کہ جو وہ لوگ کرتے تھے، غرور بھی نظر آ رہا ہے کہ سوچیں جب کسی کو ہم ہدایت دے رہے ہوں، کہ اس کو اچھی بات بتا رہے ہوں اور وہ اسی وقت جیسے پیٹھ موڑ لے، اس وقت وہ بات نہیں سننا چاہے، تو کیسے ہوتا ہے نا، جیسے تکبر میں اپنا جسم ہی دوسری طرف کر لے، بات نہیں سننا چاہے یا گردن اکڑ جائے، تو وہ صورتحال یہاں پہ سامنے آ رہی ہے، وہ شکل سامنے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ تو بات قریش کے لیے تو خاص بات تھی، لیکن جس طرح بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، قرآن ظاہر ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہدایت کی بات ہے، بہت کچھ سوچنے والی بات ہے اس آیت میں۔ اس آیت کا اگر ہم سوچیں تو کس طرح قرآن میں جب کہا جائے نا کہ یہ انسان ایسے کرتا ہے، انسان میں یہ خرابی ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی کسی جیسے فطری خرابی کا ذکر ہو رہا ہوتا، اور اصل میں تو سمجھایا یہ جاتا ہے کہ یہ اور یہ جو کمزوری ہے انسان کے اندر، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے،
انسان کا جو اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ رکھا، اشرف المخلوقات اس کو بنایا، وہ اسی لیے کہ وہ کمزوریاں اس میں ہیں، اور ان کمزوریوں کے ساتھ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، ان کمزوریوں پہ قابو پا کر پھر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اس کمزوری کا جیسے ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تو ہم خود ہی مشاہدہ کر ہی سکتے ہیں، دن اور رات مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے اندر ہی اپنے عمل کو دیکھیں تو بالکل یہی چیزیں کتنی دفعہ ہمیں نظر آئیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے بارے میں بھی سوچے کس طرح سے اللہ کی نعمتیں تو انسان کو جو ملی ہوئی ہیں اور کتنی ملتی ہیں، اور جب ملتی ہیں انسان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ عارضہ، عارضہ کا ویسے لفظ اس کا روٹ ورڈ این رے دعاد ہے، عرض چوڑائی کو بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم اکثر استعمال کرتے ہیں عرض کے معنی، عرض چوڑائی کے لیے۔ تو کیا کرتا ہے؟ جیسے انسان پھیل جاتا ہے نا، نعمتیں ملے تو پھیلنا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جائے، نعمتوں کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عارضہ کے اصل معنی اعراض کرنا، دور بھاگنا، نہیں ماننا کسی چیز کو، تو ساتھ نہ دینا، وہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں نا۔ اور پھر وَنَأَ بِجَانِبِهِ کے ساتھ کہیں تو کس طرح جیسے پہلو موڑ لیتا ہے۔ نعا کا جو لفظ ہے نون حمزہ یہ سے ہے، نعیون کے معنی ہوتے ہیں روگردانی کرنا، موڑ لینا، اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، سائڈ پہ پلٹ جاتا ہے، دوسری طرف ہو جاتا ہے، بات سننا نہیں چاہتا۔ تو اور کس سے اعراض کس سے کر رہا ہے وہ انسان؟ کس سے اعراض کرتا ہے؟ ساری نعمتیں دینے والے آقا سے۔ کتنی نعمتیں، سوچیں مادی نعمتیں جو ہیں، مال و اسباب ہوں، اولادیں، اپنے تعلقات، رشتے، ان نعمتوں کا تو کیا کہنا، یعنی کیا کچھ وہ تو جیسے اور بونس میں ملی ہوئی اور زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہو۔ لیکن جو نعمتیں خود اس کے وجود میں، ہر انسان کے اپنے وجود میں جو نعمتیں ہیں ان کا بھی شمار تک نہیں ہو سکتا، اور جب تک ملی ہوئی ہوں انسان کو اس کا شکر تک یاد نہیں آتا۔ سوچیں، اور ان بے حد و حساب نعمتوں میں سے اور جب کسی ایک میں کچھ کمی آ جائے تو کیسی مایوسیاں گھیر لیتی ہیں نا انسان کو۔ سوچیں ان پیروں سے، اللہ کے دیے ہوئے ان قدموں سے، ان پیروں سے، اور اس سب کو بنانے میں سوچیں کس کس طرح سے یہ گھٹنا ہونا، اس ٹخنے کا ہونا، وہ انگلیوں کا ہونا پیر کے اندر، اس کی کتنی ساری نعمتیں جس کی وجہ سے ہم قدم اٹھا سک رہے ہیں، چل سک رہے ہیں۔ زندگی میں کتنے قدم اٹھائے ہوں گے کہ شخص نے، لیکن الحمدللہ کہنا کتنی دفعہ یاد آیا، الحمدللہ کہ چارپائی پر نہیں پڑے ہوئے ہوں تب بھی صرف ارتھرائٹس ہی جو ہے وہ شروع ہو جائے تو کس طرح اللہ کی نعمت کو یاد دلانا شروع کر دیتا ہے نا۔ اور نی میں پین ہو رہا ہے، اب گھٹنے میں درد شروع ہو گیا ہے، اب ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، تو کیسی مایوسیاں گھیرنے لگتی ہیں نا، ناشکری کے کلمات تک منہ سے نکل جاتے ہیں۔ سوچیں کہیں جسم میں کھجلی ہو رہی ہے، چھوٹی سی ذرا سی کھجلی، کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ بے چینی ذرا سی ہو رہی ہو، اور اگر اس کو انسان خود سے نہ کھجا سکے، خود اپنی اس بے چینی کو دور نہیں کر سکے، تھوڑی سی ایک ذرا سی بھی چیز، چادر کے اندر سلوٹ بھی ہو، اس پہ لیٹا ہوا انسان ہو، کیسے وہ چبھ سکتی ہے، کتنی تکلیف دینے لگتی ہے۔ اور سوچیں اگر ہاتھوں میں دم نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اگر وہ ہلا نہیں سک رہا ہے، کوئی مجبور ہوا ہوا ہے کسی طرح سے، تو کتنا پھر تب سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا وہ پریولیج ہے نا ایک طرح کا، کہ انسان کر سکتا ہے جب جو چیز اس کو تکلیف دے رہی ہے، جب جس چیز سے اسے بے چینی ہو رہی ہے، اس کو وہ خود ہٹا دے، خود دور کر دے۔ کچھ نہیں تو اکثر زبان سے ہی کہنے کی بھی اگر طاقت ہے، کسی کو بلا کے، کسی کو کہہ کے اگر کر سکے تو بھی کتنی بڑی وہ اللہ کی نعمت ہے کہ کہہ سک رہا ہے۔ ابھی کسی آرٹیکل پڑھی تھی جس میں کسی ایک بیماری کا ذکر تھا کہ کس طرح سے وہ شخص ہل بھی نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، انگلی نہیں ہلا سکتا، زبان سے نہیں بول سک رہا، وہ تک مشکل ہو گیا، کھا نہیں سکتا، نگل نہیں سکتا، صرف آنکھوں کے اشارے سے کسی کو کہہ سکتا ہے کچھ نا۔ تو سوچیں کہ اگر یہ سب ملا ہوا ہے تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا۔ اور اپنے لعاب، اپنے تھوک کو خود نگل سکنا، پانی کا گھونٹ کو حلق سے نیچے اتار لینا، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب تک ملی بھی ہو انسان کو یاد بھی نہیں آتا کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کر سک رہے ہیں نا۔ اگر اس سے محروم ہو جائیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یعنی کتنے اللہ کے جیسے خاص بڑی نعمت ہے نا کہ اگر انسان کر سک رہا ہے، اپنے خود سے نکل سکے۔ کتنے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو
اپنے آپ اپنے جیسے آپ کو نگل نہیں سکتے، بس بہرا ہے لیٹے رہے تو کتنی ان کی طبیعت خراب ہو جائے کہ وہ پھنس رہا ہے حلق کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور ہاتھ میں گرفت کا ہونا سوچے، گردن کو موڑ سکنا، اسی طرح کی اور کتنی ہزاروں نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے. سوچیں تو ایسے لگتا نا صرف الحمدللہ زبان سے نکال کہہ دینا بھی جیسے پورا شکر ادا ہی نہیں ہو رہا اس کے ذریعے سے. الحمدللہ کہنے سے بھی کیسے شکر ادا ہو رہا ہو نا، کہ اللہ کی نعمت تو اتنی زیادہ ہے، ایک ہی سیکنڈ میں اتنی نعمتیں ہم پہ ہو رہی ہیں. ان ساری نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے تو کتنے زیادہ حمد کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے انسان بجائے اس کے کہ وہ اتنا شکر گزار ہو، عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے جھکے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی جب تک نعمتیں ملی ہوئی اور ادا ونآ بجانبی، اپنے آپ گردن اکڑائے چل رہا ہے منہ پھیر کر، کوئی اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی چاہے، تقوی کے لیے کوئی اس کو جھکانا بھی چاہے، کوئی اس کو اچھی بات اس کے کان میں ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو اکڑ کے دوسری طرف چلا جائے. تو کیسی جیسے جو تصویر یہاں پہ کھینچی گئی اس کو سورہ علق میں ایک اور طرح سے بیان کیا گیا نا، کہ کس طرح سے کلا ان الانسان لیطغی، کہ ہرگز نہیں انسان جو ہے وہ سرکش ہے، سرکشی کرتا ہے. الرآہ استغنا، کس لیے کہ وہ جیسے دیکھتا ہے یا یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بے نیاز، استغنا سمجھ رہا ہے کہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس خود طاقت ہے، میں خود یہ کر سکتا ہوں، میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں. وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا. انسان کا یہ حال بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہی پھر اصل بات جو سمجھنے کی ہے ہونا کیا چاہیے، یعنی یہ تو انسان کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہونی چاہیے تھی، یہ آیت جو بات ہم سے کہہ رہی ہے وہ یہ کہ ہونا کیا چاہیے. انسان کا کیسا عجیب حال ہے نا، کہ جب ہم اس پر اپنا فضل اور انعام کرتے ہیں تب تو وہ ہم سے کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں جب ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بالکل دل شکستہ، دل ہی چھوڑ بیٹھے، مایوس ہو جائے. حالانکہ صحیح روش ایک انسان کے لیے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہوں تو شکر گزار ہو، اور جب کوئی آزمائش پیش آئے تو اس پر صبر کرے. اور یہ اصل چیز ہے وہ انسان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفت کر رہے تھے ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو اکڑ رہے ہیں، کل اگر عذاب آ گیا تو پھر کل دیکھنا کیسے کہ مایوسی کی تصویر بنے کھڑے ہوں گے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 84 میں قل کہہ دیجئے، قل کہیں تو قل واحد کے صیغے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو، آپ کہہ دے، آپ بتا دے، کل یہ عمل، کل ہر ایک، یہ عمل کرتا ہے اللہ پر، شاکلتی ہی اپنے طریقے پر، اپنے طریقے کے مطابق. فربکم، پس ربکم آپ کا رب، علم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو ہوا وہ اہدا کہیں تو شروع میں جب لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، تفضیل کا صیغہ نا، زیادہ ہدایت پر ہے. اللہ جانتا ہے کون زیادہ ہدایت پر ہے، سبیلا سیدھے راستے پر، کون سیدھے راستے پر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آیت شروع ہو رہی ہے جو واحد کے صیغے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، پھر فوراً ہی فربکم، بس تمہارا رب، جمع کے صیغے میں کم آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہی اس لیے ہے پیغام امت کو دینے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے. تو اصل تو انہیں بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے. ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے کے مطابق، اپنے شاکلہ پر. کل جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کل عمل، کل سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ تمام دنیا کے ہر انسان، بلکہ اکثر کل جب آتا ہے اس طرح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی بات چل رہی تھی ان کے لیے آتا ہے کہ وہ کل لوگ، وہ سب لوگ. اب یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں اصل ان کی بات ہو رہی ہے، وہ جو مان نہیں رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں، ان کی بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک وہ اپنے شاکلہ پر، اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے، کون ہے جو نہیں ہے.
سیدھے راستے پر۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو رہی ہے کہ آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں گے، اور آپ تو اپنے حق پہ قائم رہیں، یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہو۔ اب یہاں پہ جو لفظ سے آ رہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر۔ شاکلہ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ شین کاف لام، شکل، شکل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ کیا معنی ہوتے ہیں شکل کہیں تو شیپ، جیسے نا انگلش میں اگر کہیں تو ہر انسان کا پھر شاکلہ کیا ہے؟ ایک چیز تو ہوتی نا جو ہر انسان کی اپنی ایک خاص فطرت ہے جس پر وہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی عادات ہیں، کیا خصلتیں ہیں اس کی۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بھائی بہنوں کی کچھ صفات ان کی خاص ہوتی ہیں، چھوٹے سے ہوں ٹاڈلر بلکہ بیبی ہوں تب سے ہی نظر آنے لگتی ہیں نا، کون کیسا کام ہے، کون جو ہے وہ کس طرح بہت ہی زیادہ الرٹ ہے، کون زیادہ غصے والا ہے، کون نہیں ہے، اس طرح سے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہیں خود سے نا۔ پھر اس کے علاوہ کس ماحول میں وہ رہتا ہے، ایک تو ماحول ہوتا ہے اور اس ماحول سے اپنی طبیعت کے مطابق ہر انسان کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، خود کیا سیکھنا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اس کے لحاظ سے اس کا ایک خاص کردار بن جاتا ہے نا۔ ایک ہی جیسے بہن بھائی ہی ایک ہی ماحول میں رہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی طرح کی تربیت ہو رہی ہے، ایک طرح سے ہی سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن بالکل مختلف انسان بن رہے ہوتے ہیں نا۔ تو وہ سب مل کے وہ ہوتا ہے نا، اپنے اندر ایک ہے، اپنی ایک پیدائشی ایک چیز ہے فطرت، اور ایک سیکھ رہا ہے اور سیکھتا بھی پھر اپنی فطرت کے لحاظ سے سیکھ رہا ہوتا، اس سے ایک شیپ بنتی ہے، اس سے ایک انسان بن جاتا ہے نا کہ وہ کیا انسان ہے، کیا عقیدتیں دل میں پلی ہوئی ہیں، کیا نفرتیں ہیں، کیا چیز اس کو پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد ہو گئی سب کو، تو یاد کر لیں کس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت بھی پیدا ہوتا، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اصلی فطرت تو وہی ہے، اسلام کی ہے، اللہ کے آگے جھکنے ہی کی ہے۔ دوسری عادتیں وغیرہ دوسری چیزیں تو ایک دوسری ثانوی چیزیں ہیں نا، تو وہ ہر انسان، لیکن اس سے پھر ہر انسان کی کچھ مخصوص عادات بن جاتی ہیں، عادات تو بن جاتی ہیں، ایک انسان اپنے آپ کو شیپ تو دے دیا کچھ، لیکن آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سمجھنے والا ہے، جسے کہا جاتا ہے جس میں فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ اور بس تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ اب انسانوں سے مقابلے کی بات ہو، انسانوں سے آرگومنٹ، انسانوں سے بحث ہو رہی ہو، تب تو ہر انسان بہت سے دلائل کے ساتھ بحث کر سکتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں سوچتی ہوں، یا یہ کہ جو ہم کرتے ہیں وہی بس صحیح ہے، جو ہماری اوپینین ہے بس وہی صحیح ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فکر کی بات ہے نا کہ اللہ کے پاس کیا انجام ہوگا۔ آج تو میں ساری دنیا کو قائل کر دوں کہ جو میں ہم سوچ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا عمل ہے وہ اس لیے بالکل صحیح ہے اور وہ مجھے کرنا ہے، دوسرے شاید قائل بھی ہو جائیں کتنے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اللہ کو تو اچھی طرح معلوم ہے تم ہدایت پر ہو یا نہیں ہو، کون ہدایت پر زیادہ ہے، کون ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر کیا ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہی میں نے سوچ لیا کہ جیسی میں ہوں، جیسا میں ہوں بس وہی ٹھیک ہے، تو کیا ہو سکتا ہے پھر اگر وہی سمجھتے رہے تب تو بالکل انسان تباہی کی طرف جا سکتا ہے، اپنی تباہی کر سکتا ہے نا۔ اس کے مقابلے میں کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہاں میں غلطی کر رہی ہوں، کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اپنی کون سی عادتوں کو مجھے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا تزکیہ میں کیسے کروں، اپنے نفس کو پاکیزہ کیسے بناؤں، کون سی چیزیں میں اپنی صحیح کروں، کس طرح سے میں کون سی میری ایک جو میری عادت بنی ہوئی ہے اس عادت کو میں کیسے توڑوں، کس طرح سے میں اپنے آپ کو صحیح کروں، یہ سب سمجھ میں آتا ہے نا، یہ یاد دلانے سے کہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے،
اسے معلوم ہے، انسان کو خود بھی معلوم ہے، خود اپنے اندر بھی جانتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے کہ وہ زبان سے چاہے کہہ دے بھی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جہاں غلطی ہے اس کو خود کو بھی پتہ ہی ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے تو پکڑا جائے گا اللہ کے پاس نا۔ تو اب اس طرح سے یہ آیت سوچیں، ایک طرف جو کفار ہیں اور جو غافل انسان ہیں ان سے تو یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا کر لو جو تمہیں کرنا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون ہے ہدایت پہ اور کون نہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں احساس دلا رہی ہے یہ آیت کہ ہم خود اپنے آپ کو شیپ کریں، اپنا شاکلہ خود سے ری شیپ کریں، خود سے بنائیں۔ ایک تو ہے نا بچپن کی عادتیں ہیں، بچپن کی کچھ عقیدتیں ہیں، بچپن سے کچھ ہم نے سمجھا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنے آپ کو شیپ دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور مشکل کام ہوتا ہے، اور وہی مشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی نا۔ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار پہ انکار کیے جا رہے تھے، لیکن اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی تو وہی ہوئی نا۔ آپ نے وہ میسج کس طرح سے ان کے وہ جو شاکلہ ان کے بنے ہوئے تھے، جو ان کی شیپ بنی ہوئی تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں تک پہنچ سکے، دلوں کو بدل دیا تب پھر وہ ایمان لائے، پھر انہیں ایمان لانے کی توفیق ہوئی۔ تو وہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی، اللہ کی کتاب کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ جیسے قرآن میں کہا جاتا نا، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی بات آتی، ایک تو رنگ ہے جو چڑھاوا ہوتا ہے بچپن سے، اس رنگ کو مگر اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم اہدا ہوں، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، ہم ہدایت پانے والوں میں شامل ہوں، تو ہمیں خود اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، کا یہاں پہ بھی واحد کے سامنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات ہوتے تھے وہ کئی طرح سے ہوتے تھے نا۔ ایک تو جاننے کے لیے تو کم ہوتے تھے نا، جب سوچے مکے میں جو سوالات آپ سے کیے گئے، مدینے میں جب سوالات جو کیے مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، وہ تو دین کو جاننے کے لیے کر رہے تھے، کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح کیا ہم عمل کریں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن جو مکے میں جب سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے وہ کئی طرح سے ہوتے تھے نا، کس طرح یا تو مذاق اڑانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کبھی ایسے ٹیڑھے سوال لائیں جن کو سوچیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جواب نہیں دے سکیں، تو پھر کہہ سکے کہ یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ تو ہمارے سوال کے جواب تک نہیں دے سکے۔ تو اس طرح کے کئی ذہنیتوں کے ساتھ وہ سوال کرتے تھے نا، تو اس کے لحاظ سے جواب بھی پھر دیے بھی گئے، اور کچھ صرف شرارت کے لیے سوالات بھی تھے جن کے جواب دیے ہی نہیں گئے، اور جہاں دینا ان کے لیے فائدہ مند تھا وہاں دیے بھی گئے۔ ہمیں پتہ ہے پوری سورہ یوسف اسی طرح کے سوال کے جواب میں اتری، جو انہوں نے سوال کیا جواب ایسا دے دیا گیا کہ ایک ایک آیت کے اندر ان کو تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ لو تم کیا ہو۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں جو واقعات آئے وہ بھی ان کے سوالوں کے جواب میں آئے۔ تو اسی طرح کا یہ بھی ایک سوال ہے کہ روح کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قل آپ کہہ دیجئے روح جو ہے وہ امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما، اور نہیں، اوتی تم دیا گیا تمہیں، من العلم، علم سے، الا قلیلا، مگر قلیل، بہت تھوڑا، یعنی تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، تمہارے پاس تھوڑا ہی علم ہے، تم کم ہی جانتے ہو، جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے نا، تم جانتے نہیں ہو۔ یہاں سے ویسے جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں مخالفین جو اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات دیے گئے نا، جو قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالت کے خلاف اٹھاتے تھے، اور ان مطالبات کا حوالہ بھی ہے ابھی اگلی آیات اگر آج ہم پڑھ سکیں تو، اور بھی ان کے اسی طرح کی کئی باتیں جو اعتراضات وہ کرتے تھے وہ ہم دیکھیں گے، تو ان کا جوابات بھی دیے گئے۔ اب یہاں پہ جو سوال کا ذکر ہے کہ وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب روح کیا ہے؟
روح ایک تو اس کو کہتے ہیں نا جو ہمیں جاندار بنانے والی شے ہے، جان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں، اور مفسرین میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ اسی روح کا سوال تھا کہ روح کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، پوچھ رہے ہیں۔ لیکن روح کو فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر خاص جیسے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے، ان کو روح الامین، روح القدس کہا گیا، اور اس کے علاوہ وحی الہی کو بھی روح کہا گیا۔ وحی الہی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، دوسرے مفسرین سمجھتے بھی ہیں کہ اصل یہاں پہ وحی الہی ہی مراد ہے، اور اس کے وجہ یہ کہ اس آیت سے پہلے بھی بات قرآن ہی کی چل رہی ہے، آگے بھی قرآن کی بات آ رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سورت کی خاص ایک خصوصیت وہ بھی ہے کہ اس میں لفظ قرآن کئی دفعہ آیا نا، سب سے زیادہ دفعہ آتا ہے ہر سورت سے زیادہ، اس کی تعداد بھی بلکہ کسی نے سرچ کی بھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے لیے ویسے تو قرآن میں کئی الفاظ ہیں نا، ذکر کا بھی ہے لفظ، فرقان کا بھی لفظ ہے، لیکن لفظ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس صورت میں آیا، اور ابھی ہم جو آیات پڑھیں گے اسی میں دیکھیں گے کتنی دفعہ قرآن کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن ہی کی بات چل رہی ہے، تو درمیان میں اچانک سے وہ روح کی بات کا تذکرہ کرنا کوئی اس طرح قرآن کا کوئی اسلوب نہیں ہے نا، تو اس لحاظ سے ان مفسرین کی بات ہی زیادہ صحیح لگتی ہے جو اس کو وحی الہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ روح یہاں پہ وحی الہی کو کہا گیا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ خود قرآن میں بھی دوسری جگہ، دوسری آیات میں بھی کئی جگہ وحی الہی کوئی روح کہا بھی گیا، جیسے سورہ النحل کی آیت ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر سے جن پر چاہتا ہے ان بندوں میں سے۔ اب فرشتوں کے ذریعے کون سی روح اتر رہی ہے؟ وہی اتر رہی ہے، وہی الہی کی بات ہی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ غافر میں بھی کہا گیا کہ سورہ غافر جو ہے سورہ مومن کا دوسرا نام ہے، وہاں پہ کہا گیا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کا القاء کرتا ہے اپنے امر میں سے، تاکہ لوگوں کو اس کو ملاقات کے دن سے ہوشیار کر دے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم سے بھیجتا ہے روح اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پہ یہ اعتراض تھا نا کہ وہ آپ کیوں نبی ہیں، انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اتاری، جس پہ چاہے وہی اتار دی۔ اسی طرح سے سورہ شورى میں بھی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تمہاری طرف وحی کی روح اپنے امر میں سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے ہم نے کی۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وحی الہی کہا ہی گیا قرآن میں، اسی طرح یہاں بھی ہے نا۔ اب یہ کہ روح کو سمجھانے کے لیے جو بات یہاں پہ اصل تو جواب بس دے دیا گیا کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ نہیں جانتے تم مگر تھوڑا سا، تمہیں علم نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیے نا، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں، خود اسی صورت میں ذکر آ چکا سمع، بصر اور فؤاد کا، کہ اور مادی دنیا کے علوم کے دروازے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھلے رکھے نا، انسان ایکسپلور کرے، دیکھے، جانچے، اور اس کا علم بڑھتا چلا جائے کہ کتنا ہی وہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے، اور جتنا علم حاصل کرتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے اور سمندر علم کا، ابھی تو تھوڑی سی اس میں سے کنکریاں لے کے وہ بس کھیل رہا ہے۔ سب وہی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو وہ بھی علم، مادی علم بھی تھوڑا ہی ہے۔ اگرچہ آج سوچیں انسان کتنا ہی پراؤڈ اپنے اوپر ہو سکتا ہے کہ کیا کیا اس نے حاصل کر لیا، وہ ایٹم تک جا کے پہنچ گیا مادے کے اندر، کہ وہ جو نہیں نظر آ سکے کسی مائکروسکوپ تک سے، سمندر کی تہہ کے اندر تک کی بھی خبر لے آئے، آسمانوں پہ پہنچ جائے، کیا نہیں اس میں انسان معلومات جیسے بڑھاتا چلا جا رہا ہے نا۔ لیکن ایک دنیا وہ بھی ہے جہاں انسان کچھ علم اس کا ہو نہیں سکتا اسے، سوائے اس کے کہ جتنا اللہ کی طرف سے اسے براہ راست مل جائے، علم اس کو خود سے حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ خود اپنی روح، جو اب انسان کی اپنی روح ہے، اپنی جان ہے، اس کے بارے میں بھی سوچے، انسان کے جسم کے بارے میں تو معلومات انسان کرتا ہی جا رہا ہے،
اور معلومات بڑھتی بھی جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سب یہ معلومات ہونے کے بعد ابھی اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے اسے معلومات اس کے بارے میں، لیکن روح کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا اس کی کیا ماہیت ہے کیا نہیں ہے، یہ تک اسے نہیں پتا چلتا کب جسم میں وہ داخل ہو رہی ہے، کب نکل رہی ہے، کیا کیسے وہ بنی ہے۔ اسی طرح سے فرشتے انسان کے ساتھ بھی ہوں، کچھ سراہٹ تک محسوس نہیں ہوتی، کچھ ذرہ بھی خبر نہیں ہوتی کیا شکل ہے ان کی، کیسے ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، بالکل وہی وما اوتیتم من العلم، کوئی علم نہیں دیا گیا مگر قلیل، تھوڑا سا علم ہے۔ اسی طرح سے وہ سوچیں وہ فرشتے ہی انسان کے سامنے اس کے پیاروں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، روح سختی سے نکال رہے ہیں، رحمت کا معاملہ ہو رہا ہے، کچھ اندازہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ تک نہیں چلتا انسان کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کیسے اترا، وہی کیسے پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کا بھی سوچیں، لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، ایک خاص کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی تھی، کبھی کسی نے دیکھا بھی، بس کیفیت ہی دیکھی آپ پر جو طاری ہو رہی ہے، کبھی تو وہ تک بھی نہیں پتہ چلی، فرشتہ آیا بھی آپ کو پیغام بھی دے گیا، ایسی ایسی صورتیں نازل ہو گئی کیا کیا کلام لے کر، اور کسی نے کانوں سے سنا بھی نہیں کہ کوئی آپ تک پہنچا رہا تھا اور وہ آپ تک پہنچ گیا۔ انسان کا کتنا کیسا علم ہے نا، کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جو روح کے بارے میں جو پوچھتے ہو، وہ چاہے تمہاری اپنی روح ہو، چاہے وہ یہ الہی کا پوچھ رہے ہو، وہ اس کو جاننے کے لیے تمہاری عقل، تمہاری صلاحیتیں بہت محدود ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے بس غیب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے نا۔ آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے حواس سے سمجھنے کی اگر شرط لگائیں تو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے لیے تو بس بات وہی ہے کہ یہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف صحیح ہے نا۔ اور یہاں پہ جو سوال کرنے والوں کے ذہن میں جو بات ہوتی تھی نا کہ ہم پہ کیوں نہیں وہی آ رہی، آپ پہ کیوں آ رہی ہے، تو اسی لحاظ سے یہاں پہ جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ من امر ربی، بلکہ جو آیات ہم یاد کر رہے تھے روح کے بارے میں، ان میں بھی ہر جگہ وہی ہے کہ من امر ہی، رب کے امر سے، نہ ہم اس کے امر سے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے کہا گیا کہ وہ قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے نازل ہوتی ہے، رب کے حکم سے بس نازل ہو سکتی ہے، تمہارے کہنے سے تم لالچ کرو، تم چاہو کہ تم کیوں نہیں نبی بنا دیے گئے، اس طرح سے نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر اپنا حکم بھیجے، کس پر اپنا حکم نازل کرے، کس پر اپنی وحی بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اس کو ہر شخص اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا، وہ بات جیسے سمجھا دی گئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَلَا ان، آیت نمبر 86 میں سورہ بنی اسرائیل کی، اور لا جو ہے ایمفیسس کا، تاکید کا، ضرور، ان اگر، اور اگر شئنا ہم چاہیں، شاء اور نہ ہے نا، شئنا اگر ہم چاہیں، لنذهبن، لا پھر وہی لام تاکید، نہ ہم، لنذهبن ہم لے جائیں، بالذی ساتھ اس کے، اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ثم پھر، لا تجدو نہ تم پاؤ، لکا اپنے لیے، بھی اس کا، علینا کہیں تو ہم پر، ویسے تو لفظی معنی ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں جس طرح آ رہا ہے تو مطلب ہوگا ہمارے مقابلے میں، وکیلا کوئی مددگار، کوئی تم ہمارے مقابلے میں مددگار نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ اس طرح اہمیت بتائی جا رہی ہے، اصل میں خطاب تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر ہم چاہیں تو لے جائیں، اوحینا الیکا کا وہی واحد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا جا رہا ہے دوسروں کو نا، اصل میں وہ لوگ جو اوپر سوال کر رہے تھے نا کہ وہ وحی کے بارے میں، روح کے بارے میں، کہ ان کے لیے جیسے جواب ہو رہا ہے، وہی جو نازل ہو رہی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اختیار نہیں ہے، کوئی آپ کے ارادے، آپ کے خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے نبی بننے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ریاضت کرے اللہ کے قرب پانے کے لیے کوئی بہت ہی زیادہ
چلے کاٹے کوششیں کرے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارا کچھ بھی دخل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ آپ تو نہ اس وحی کو اپنے ارادے سے لا سکتے تھے، اور ہمیں پتہ ہی ہے شروع میں ہی جیسے وحی جب نازل ہو رہی تھی، کتنی ایسی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، بہت ہی چاہتے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ سورہ والضحیٰ پھر نازل ہوتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں، تمہارے رب تم کو چھوڑا نہیں، تم سے ناراض نہیں ہوا۔ لیکن جو درمیان میں وقفہ ہے، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان ہو رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہی آ جائے، وہ نہیں آتی ہے۔ سورہ مریم میں فرشتوں کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ ہم صرف اپنے اللہ کے حکم سے نازل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے آگے پیچھے سب کچھ، وہ جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی چاہیں کہ وہی آ جائے، پھر ابھی آ جائے، فرشتہ آ جائے، نہیں آ سکتے تھے، نہیں آتے تھے۔ تو وہ بات یہاں پہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ نہ ان کا آنا، فرشتے کا آنا، وحی الہی کا آنا آپ کے اختیار میں تھا، نہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ نہیں آئے تو آپ کچھ کر سکیں نا، یا یہ کہ وہ وحی لے لی جائے۔ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم لے جائیں، جیسے ضروری لے جا سکتا ہے اللہ چاہے تو، پوری وحی لے کر چلا جائے، وہی اس کے جیسے مٹ جائے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وحی کو اگر سلب کر لیا جائے تو تم میں کوئی طاقت نہیں کہ تم اسے واپس لا سکو۔ تو ایک طرح سے کیسے سمجھایا جا رہا نا کہ کتنا جیسے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اگلی آیت بھی ساتھ ہی اگر ہم دیکھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رحمتم من ربک، مگر رحمت تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے رحمت کی تو یہ سب کچھ ہو سکا، ورنہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ وہ تم اس کو لے کر آ سکتے نا۔ اور یہ کہ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کہ بے شک اس کا فضل ہے تم پر بڑا، بہت ہی، اللہ کا یہ اتنا بڑا کبیر فضل ہے، اس کی وجہ سے تم وہی نازل ہوئی۔ اب یہ بات اس وقت کے لحاظ سے ہم نے سمجھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہ آیت ہم سے بھی کیا کہہ رہی ہے نا، ہمیں کیسے سمجھ میں آتا ہے، اس آیت کو پڑھیں تو کیا سمجھنے کی ضرورت لگتی ہے نا، کہ یہ قرآن کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے، فضل اس کے کبیر فضل ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اتنا بڑا فضل ہے جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، اور خصوصاً اس کا لگتا ہے کہ اس کے پڑھنے کی توفیق بھی مل جانا کتنا بڑا فضل ہے نا۔ گھروں میں رکھے ہوئے کئی قرآن سجے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس کو پڑھنے سے محروم ہے، توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کا۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے اگر یہ قرآن مل جائے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فضل تو کیا، اتنی بڑی رحمت تو کی، اس کی پھر ویسے ہی قدر کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کا جو مقام ہونا چاہیے اپنے ہماری زندگی میں، اسے وہ مقام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی اگر ناقدری کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس سے محرومی کر دے، پھر توفیق ہی سلب ہو جائے، سوچیں اس کو بالکل ہی ہدایت لینے کی توفیق ہی سلب ہو جائے تو انسان کیا کر لے۔ قرآن کے الفاظ بھی ایک وقت آئے گا کہ اٹھا لیے جائیں، اٹھائے جا سکتے ہیں نا، تمام انسان مل کے چھوڑ دیں قرآن کو، کس طرح سے آج الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سینوں میں محفوظ ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہمارے سامنے آئے کہ سب اس کو چھوڑ دے اور وہ قرآن ہی اٹھا لیا جائے۔ لیکن جب تک ہے اس کو اس طرح سے مقام دینے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں جو اس کا مقام ہونا چاہیے نا، اللہ کی کتاب ہے، اس کا قانون ہم پہ چلنا چاہیے، اس کا حکم ہم پر چلنا چاہیے، اس کو اگر وہ مقام ہی نہیں دیتے، اسے صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے اگر رکھ دیتے ہیں تو کیسی ناقدری ہے نا، کہ صرف اس کے لیے بس کسی کو پیسے دے کے پڑھوا رہے ہیں، کسی کو تقریب کر کے بس پڑھوا لیا جائے، بغیر سوچے سمجھے بس پڑھوا لیں اور بات ختم ہو جائے، وہ اس کا حق ادا کرنا تو نہیں ہوتا نا اس قرآن کا، اس سے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنی یہ بڑی نعمت ہے، جتنا یہ بڑا اللہ نے فضل کیا ہے، اس کے اندر تو کیا کچھ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ ہر انسان، آج سوچیں کتنے انسان کیسے کیسے ڈپریشنز کا شکار ہے، وہ سارے ڈپریشن دور ہو سکتے ہیں نا اگر اس قرآن پہ غور کر لیں، اس سے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس پہ غور کرنے کی تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو کتنے علاج خود اپنی کر لیں۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت آج بھی ہم یاد ہی کر رہے تھے نا، جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی کہ وہ شفاء و رحمہ ہے،
کتنی وہ شفا اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، کیسی رحمتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے تمام مسائل کا علاج اس میں ہے، تمام مسائل کا حل اس میں ہے۔ اس کو وہ مقام دینا سمجھ میں آتا ہے جب ہم مشاہد کو پڑھ رہے ہوں، اور اللہ کا کیسا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی توفیق بھی ہمیں ہو رہی ہے۔ وہ آج ہمارے پاس اگر قرآن ہے، آج ہم اسے پڑھ سک رہے ہیں، آج ہم اسے سمجھ سک رہے ہیں، تو کتنا اللہ کا شکر، اس پہ شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ شکر گزار کیسے ہوں، پھر وہ بھی زبان سے بھی شکر، عملی شکر بھی وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 88، قل کہہ دیجئے، قل لئن اجتمعت، قل کہہ دیں، لئن البتہ اگر، اجتمعت جمع ہو جائیں، الانس انسان، والجن اور جن، علا پر، یہ کہ یاتو وہ لائیں، بمثلی مانند، ھذا القرآن اس قرآن کے، لا یاتونا نہیں لا سکیں گے، بمثلہ اس کے مثال، ولو اور لو اگرچہ کانا ہو جائیں، بعضہم بعض ان کے، لبعضن بعض کے، ظہیرا ظہیر کہیں تو مددگار، مدد کرنے والے اگر وہ بن جائیں تب بھی وہ نہیں لا سکتے، اس کی طرح کی کوئی آیت وہ لے کر نہیں آ سکتے۔ یہ بات جیسے کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات جو اوپر جیسے کہی گئی تھی نا، وہی اس کی اہمیت، قرآن کی اہمیت یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اوپر کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی کوشش کا دخل نہیں ہے وحی کے لانے میں، آپ کے اختیار، آپ کے ارادے سے وہ کتاب آپ نہیں لوگوں تک لا سکتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی نہیں اپنی اس سے لا سکتے، تو پھر دوسروں کا کیا ہے نا، دوسرا کوئی اور کیسے وہ کتاب بنا سکتا ہے، دوسروں کی کیا مجال کہ وہ ایسی کتاب لا سکیں۔ تو بلکہ کہا جا رہا ہے کہ انسان تو چھوڑے، لئن اجتمعت الانس والجن، جمع ہو جائیں، جنات بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن سے بہکانے کی، قرآن سے ہٹانے کی، تو وہ بھی اگر انسانوں کی مدد کر رہے ہوں، سارے جن بھی اور سارے انسان، وہ جو قرآن کو جیسے پٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی اہمیت کا انکار کر رہے ہوں، قرآن کے وحی الہی ہونے کا انکار کر رہے ہوں، تو وہ ذرا سب مل کر کوشش کر لیں، وہ سب مل کر بھی اگر کوشش کریں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لے کر نہیں آ سکتے۔ وہ کوشش کریں کہ ایسا قرآن لے آئیں، بے مثل ہی، اس کی مثل۔ ویسے کسی بھی چیز کو لکھ کے کہہ دیں کہ قرآن ہے تو اس سے قرآن نہیں بن جاتا، خود کو ہی پتا ہوگا کہ وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کیا تو کیسی چیز ہے نا، وہ جو کیسی پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو پوری قرآن کے معجزے تو کیسے کیسے ہیں نا۔ سوچیں اتنے بڑی کتاب، 30 سپاروں پہ ساری صورتیں اور اتنے الفاظ، اور کون سی دنیا میں کتاب ہو سکتی ہے جس کو اتنے سارے لوگ اتنی آسانی سے کچھ سالوں میں بس یاد کر سکیں، پورے حافظے کے اندر محفوظ ہو جائے، چھوٹے سے بچے تک بھی اس پوری کتاب کو اپنے حافظے میں محفوظ کر سکے۔ کوئی اور کتاب ایسی ہو سکتی، کوئی اور اس طرح سے ہو سکتی، کہ کیسے مضامین، کیسے مضامین کس طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھا دیے گئے، اتنے بڑے بڑے مضامین، اور خود یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی ایسے مضامین ہیں، ابھی جو آیات پڑھے تھے ان کے بھی اور کتنے گہرے مطلب ہو سکتے ہیں نا۔ ہم نے پھر بھی بہت آسانی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھی، اور گہرائی میں جائیں تو اور کتنے مطلب اس کے سمجھ میں آ سکتے، اور وہ کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھا دے، ایسے مضامین ہمیں سمجھا دیے۔ تو ایسا قرآن کون لا سکتا ہے؟ ذرا لا کے دکھاؤ کا چیلنج قرآن میں دیا گیا نا۔ یہی چیلنج اور بھی جگہ ویسے تو قرآن میں آ چکا ہے، پہلے بھی سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ ہود میں، آگے بھی آ رہا ہے، ابھی سورہ طور میں بھی آئے گا، کہ کہیں قرآن کی بات ہے، کہیں ایسی صورت لے آؤ کی بات ہے، کہیں صرف آیت ہی لے کر آ جاؤ کی بھی بات ہے۔ یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی کہ جیسا قرآن ذرا لا کے دکھاؤ، جیسا اس کا انداز ہے، جو اس میں نصیحت ہے، جو اس میں بہترین بات اس میں جس طریقے سے کی گئی، کیا اس طرح سے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ اور وہ چیلنج اتنے صدیوں سے ہے انسانوں کے سامنے، اور اس قرآن کے خلاف کوششیں کرنے والے بھی کتنے لوگ ہیں، لیکن اس چیلنج کو کوئی بھی ابھی تک کر ہی نہیں سکا، اس چیلنج کو قبول کرے اور لا کے دکھا دے، وہ ہو نہیں سکتا نا۔
ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سارے سب کے سب جمع ہو جائیں، انسان اور جن نہیں لا سکتے، وہ اس قرآن کو لے کر ہی نہیں آ سکتے، جیسا وہ بنا ہی نہیں سکتے، تو چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، ایک دوسرے کی وہ چاہے کتنی مدد بھی کرنے والے ہوں، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا قرآن بنا دے۔ اس میں ایک طرح سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے، کس طرح قرآن کا انکار کر رہے تھے نا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے، ذرا غور کر کے دیکھو یہ کیسا کلام ہے، اس کو ذرا سمجھ کے دیکھو۔ خود کفار بھی ویسے کہتے تھے ہم بھی ایسے لا سکتے ہیں، انہیں جب کہا گیا کہ لے کر آؤ، کوششیں بھی کی، ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ان نے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھ لو، ایسا کلام کیا کبھی اس سے پہلے سنا تھا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سوچے ایسی بات کسی نے سنی نہیں۔ ہر انسان کا ایک ہوتا ہے نا، ایک اپنا ایک خاص بولنے کا انداز ہوتا ہے، خاص الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اپنا انداز ہے، اور اہل زبان تو دور کی بات ہے، ہم جیسے بھی لوگ آج ایک حدیث ہمارے سامنے ہو یا قرآن سامنے ہو، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، وہ قرآن ہے، صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی طرف جیسے احساس دلایا جا رہا ہے، غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو تم لا سکو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں لا سکتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کس طرح اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہ بات تو یہاں پہ سمجھائی گئی۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کی جو اہمیت آج ہم نے سمجھی، ویسی اس کی قدر کرنے والے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہم وہ مقام دینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔